السلام علیکم۔ اگر ہم انسانوں کی ہسٹری کو دیکھیں، انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو انسان آغاز میں اکیلا رہتا تھا۔ اکیلے رہنے میں جو اسے مشکلات پیش آتی تھی، خطرہ ہوتا تھا اس کی زندگی کو، اور اس کو مسئلہ آتا تھا خوراک کا۔ تو انسان نے رہنا شروع کیا گروہ کی صورت میں، اور گروہ تبدیل ہوئے قبائل میں، اور قبائل تبدیل ہوئے ریاستوں میں۔ اور اگر ہم آج کے ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں تو یہ ریاستیں وطن، ملک یا کنٹری کی حیثیت، ایک سٹیٹ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ تو بیسیکلی اس کنسیپٹ کا، کنٹری کا، سٹیٹ کا جو کنسیپٹ ڈیولپ کیا گیا تھا، وہ بیسیکلی ڈیولپ اس لیے کیا گیا تھا کہ انسان کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، یعنی کہ وطن، ریاست، ملک، کنٹری ایک ذریعہ تھا انسان کی بنیادی ضرورت، اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے انسانوں نے اس چیز کو، اس کنسیپٹ کو زندگی بخشی۔ مگر آہستہ آہستہ ہوا کیا، یہ کنسیپٹ، یہ ذریعہ حیثیت اختیار کرتا گیا ضرورت کی، اس کی اہمیت مزید بڑھی تو یہ ایک زندہ چیز کی شکل اختیار کرتا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ذریعہ جو کہ ثانوی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ چیز انسانوں کی بنیادی ضرورت جو اس پورے کنسیپٹ کا سینٹرل پوائنٹ تھا، وہ کنورٹ ہو گیا ثانوی حیثیت میں، اور وہ چیز جو ثانوی حیثیت رکھتی تھی اس نے جگہ لے لی سینٹر پوائنٹ کی، یعنی کہ جو ریاست ہے، جو ملک ہے، وہ سینٹر پوائنٹ بن گیا اس پورے کنسیپٹ کا۔ اور وہ چیز یعنی کہ انسانوں کے بنیادی حقوق، یعنی کہ اس کی جان اور اس کا مال، ثانوی حیثیت اختیار کرتے گئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس زندہ چیز نے قربانیاں وصول کرنا شروع کی، جانوں کی اور مال کی، اپنے مخالفین کی، اپنے ہمسایوں کی اور اپنے بچوں کی، اور لوگوں نے بخوشی اس کے لیے جانیں قربان کرنا شروع بھی کی اور جانیں لینا شروع بھی کی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ وسطی ایشیا میں ایک ملک اپنے ہمسائے کے لوگوں کی، یعنی کہ فلسطینیوں کی جانوں کو قربان کر رہا ہے ریاست کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہمسائے میں ایک ملک اپنے ہمسایوں کی زندگیاں قربان کر رہا ہے، یعنی کہ یمنیوں کی۔ اگر ہم اپنے نارتھ میں دیکھیں تو ایک ملک ایک کمیونٹی کو اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے اس ذریعے کی مخالفت سمجھتے ہوئے ان کی جانوں کو، ان کی زندگیوں کو مشکل کر رہا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک میں ایک ملک ان لوگوں کو جن کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، یعنی کشمیریوں کو، ان کی جانوں کو قربان کر رہا ہے اس ذریعے کے اوپر، اس ذریعے کے نام پہ۔ اگر ہم دیکھیں اپنے ملک میں، ہم دیکھیں بلوچستان میں، ہم دیکھیں پنجاب کے دیہات میں، ہم دیکھیں سندھ میں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس ذریعے کے نام پہ قربان ہو رہی ہیں جانیں، مال۔ اور اگر کوئی اس ذریعے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کو آواز اٹھانے کے نتیجے میں کیا کہا جاتا ہے؟ باغی۔ ان کو کہا جاتا ہے اینٹی نیشنل، یعنی کہ جو مین پلیئر تھے اس ساری ڈسکشن کے، جن کے لیے یہ ذریعہ تخلیق کیا گیا تھا، وہ غلام اب حکمرانوں پہ حکمرانی کرنے لگا ہے، اور غلام جو ہو چکے ہیں اس حکمران کے لیے اپنے ہی جیسوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ ذریعہ لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، لوگوں کے مال لے رہا ہے، حالانکہ اس کو لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اس کنسیپٹ کو ایک بڑا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے حب الوطنی، جو کہ تبدیل ہو چکی ہے وطن پرستی میں، اور اس کو اتنے اچھے لحاف میں، اتنی اچھی آوازوں کے ساتھ بیچا جاتا ہے۔ اس سے
فائدہ کس کا ہو رہا ہے یہ تو نہیں پتا، نقصان انسانیت کا ہو رہا ہے۔ مذاہب بیسیکلی بنے اس لیے تھے کہ انسان اس کی خدمت کرے، تو وہ اگر جان کا مطالبہ کرتے ہیں تو سمجھ بھی آتا ہے، مگر وہ جو کہ تخلیق کیا گیا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے، جب وہ انسانوں کی جان طلب کرنے لگے تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ اور اس ذریعے کی، اس کامیابی پہ، اس حکمرانی پہ ہم لوگ مختلف ممالک ہر جگہ مختلف تاریخ کو جشن آزادی مناتے ہیں اس غلامی کی۔ تو جشن آزادی مبارک۔